السلام علیکم ناظرین، نور اسپیشل کے ساتھ ایک اسپیشل پروگرام کے اندر جو ہے میں آپ کی خدمت میں ایس ایم عرفان طاہر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا بڑا خوبصورت دن ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی عطائیں ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، وہ آج کے دن جو ہے مسلمانان پاکستان کو نصیب ہوتے ہیں، جس کے حوالے سے اقبال فرماتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور دوسری طرف وہی اسی دن کی نسبت سے یہ جو 14 اگست کا دن ہم اس مقدس اور معتبر دن کی اگر بات کرتے ہیں تو اقبال فرماتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور یہ سجدوں کا دن ہے، یہ اللہ کے شکرانے کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے احتساب کا دن ہے۔ اس کو اگر ہم سوچیں، اگر پرکھیں، اگر دیکھیں تو یہ وہ دن ہے جس نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک انقلاب برپا کیا۔ ناظرین، اہل علم و دانش فرماتے ہیں کہ اگر ہم مسلمانان پاکستان کا تقابل، اگر جائزہ موازنہ اگر عالم اسلام کے مسلمانوں سے کریں تو ہمیں کچھ چیزیں، کچھ حقائق جو ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے نوازشات جو ہیں دنیا کے اندر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر آشنا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ آج مسلم امہ کے اوپر کون سی جو ہے مصیبتیں جو ہے ان پر ڈھائی جا رہی ہیں۔ ہمارے لبنان کی کیا حالت ہے، ہمارے افغانستان جو مسلمان ہمسایہ ملک ہے وہاں کیا چل رہا ہے، فلسطین کو دیکھیے تو مسلم امہ کے ساتھ کیا سلوک رواں ہے۔ اسی طرح وہ سرزمین جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، کشمیر کے اندر کیا ظلم و جبر جو ہے وہ ڈھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح تمام ایران کی حالت دیکھ لیجئے، عراق کی حالت دیکھ لیجئے، تمام مسلم امہ کس کربناک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ اگر اس آئینے میں، اس قاعدے کے، اس ضابطے کے اندر رہتے ہوئے دیکھا جائے تو کتنی بڑی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، امن کا گہوارہ بنایا ہے ہمارے وطن عزیز کو۔ اور جو صورتحال دیگر مسلم کنٹریز کے اندر، مسلم ممالک کے اندر دکھائی دیتی ہیں، اس کے برعکس ایک امن کا جو پیغام ہے وہ پاکستان کی صورت میں دنیا کے اندر پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر آج بھی آزادی کے ساتھ ہر نفس جو ہے وہ مذہب سے بالاتر، مسلک سے بالاتر اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں جن کی بنیاد نظریاتی طور پر دنیا کے اندر رکھی گئی، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ آج آپ دونوں کو یکجا طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کس نہج پر جا رہے ہیں، کیا سلوک جو ہے وہ دنیا کر رہی ہے ان کنٹریز کے ساتھ، اور کیا کس طریقے سے جو ہے یہ اپنے آپ کو سامنے لے کر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ وطن عزیز کے آج 69ویں جشن آزادی کے موقع پر ہم لوگوں کو اپنے اندر کی حالت دیکھنی ہوگی۔ ناظرین، اہل علم و دانش یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا اندر کا وجود بیمار ہو، بیماری کے اندر مبتلا ہو، تو اسے چھوٹی سی بھی ہوا جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، موت کا شیبہ جو ہے وہ اس پر وارد ہو سکتا ہے۔ تو یہ اندرونی جو خلفشار ہے، جو جنگ کے امکانات ہیں، اور جتنی بھی جو بیرونی سازشیں ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہونا پڑے گا۔ اتفاق و اتحاد برکت ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کے اندر ہمیں رکھنے اور رہنے کی جو ہے وہ ایک حکم فرمایا ہے۔ تو ناظرین، میں آج اپنے معزز مہمانوں کا یہاں جو ہے وہ تعارف کرواتا چلوں کہ آج کی یہ بڑی خوبصورت ایک نشست ہے۔ ہر جو
ہستی ہے وہ ایک انجمن ہے، اپنی اندر جو ہے وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے، انسٹیٹیوٹ جو ہے، اس کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ وابستہ ہے. وہ اگر سماجی سطح پر دیکھ لیں، حکومتی سطح پر دیکھ لیں، یا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، یا دیگر پہلوؤں سے تعلیمی سطح پر دیکھا جائے. میرے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ جو ہیں بائیں جانب تشریف فرما ہیں کونسل جنرل آف پاکستان سید احمد معروف. یہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. یہاں جو برمنگھم کونسلیٹ ہے، پاکستان کونسلیٹ برمنگھم، اس کے روح رواں ہے، اور یہ پاکستان کے نمائندہ کی حیثیت سے ان کا بھی ہم ایک مؤثر پیغام جو ہے آپ کے روبرو پیش کریں گے. دوسری جانب جو ہے بائیں طرف ایم پی خالد محمود صاحب ممبر پارلیمنٹ ہیں، جو پاکستان کی نمائندگی اس برطانوی پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لالا عبد القدیر. یہ جو ہے بڑی جانی پہچانی آپ کی محبت والی شخصیت ہیں، اور یہ بھی اپنے جو ہے وہ فن کا یہاں پہ مظاہرہ کریں گے. آپ لوگوں کو قومی ترانوں سے، نغموں سے جو ہے آپ کا دل محظوظ کریں گے. ان کے ساتھ جو ہیں ہماری جانی پہچانی لوکل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں موجودہ اسسٹنٹ لیڈر برمنگھم سٹی کونسل بھی ہیں کونسلر انصر علی خان. میں اس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں، یہ بھی جو ہے تعلیمی جو ہے اداروں سے، تعلیمی انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ سہیل صاحب ہیں، محمد سہیل صاحب، یہ بھی ان سے بھی ہم جو ہے وہ ملی نغمہ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی اپنی جو ہے کنٹریبیوشن پیش کریں گے. میری دائیں جانب بڑی خوبصورت ہستی، بہت جانی پہچانی آپ کی شخصیت مسز طلعت سلیم صاحبہ. 25-30 سال جو ہیں ان کی خدمات ہیں تعلیمی سطح پر، بڑی معیاری جو ہے انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور زندگی وہی اچھی ہوتی ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی کام دے اور جانے کے بعد بھی اس کا جو ہے وہ نام باقی رہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں غزالہ احمد صاحبہ، سوشل سیکٹر میں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں. ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں تمام یعنی چیریٹی کے حوالے سے، دیگر خدمات کے حوالے سے جاری رہتی ہیں. ان کے ساتھ جو ہیں نگہت فاروق صاحبہ ہیں، یہ بھی 25-30 سال یہ یہاں کے برطانوی انسٹیٹیوٹ کے اندر اردو زبان کے فروغ کے لیے، اردو زبان کی پروموشن کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. ان کے ساتھ ہماری جو چھوٹی ننھی منی سی جو ہے لپیاتی، جن سے ہم سنیں گے آج کے پروگرام میں، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا. سبیحہ خان جو ہیں، حافظہ سبیحہ خان تشریف فرما ہے، یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے. ان کے والدین کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو قرآن کی دولت سے نوازا اور آخرت میں بھی ایک انعام سے نوازا جائے گا. اس کے ساتھ لائبہ خان ہیں، معصوم چھوٹی سی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. یہ بھی جو ہے اقبال کا جو کلام ہے لپیاتی، یہ مل کر جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں شامل کریں گے. میں طلعت سلیم صاحبہ اپنی نشست کا جو باقاعدہ آغاز ہے، کیونکہ ہماری جو محفلیں ہیں، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، روایات ہیں، ثقافت ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ اللہ کے بابرکت کلام سے، نام سے اس کا جو ہے آغاز کیا جائے، اور اسی طرح اختتام بھی جو ہے اسی نام سے کیا جائے. کیونکہ یہ وطن بھی ہم نے اسی نام کے صدقے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو یہ ایک نظریاتی جو ہے ایک فکر جو ہے تسلسل دکھائی دیتا ہے. تو کوئی آپ حمدیہ یا نعتیہ کلام جو ہے مختصر سا آپ اگر پیش کرنا چاہیں تو پھر باقاعدہ ہم آغاز کریں اپنی اس نشست کا. مجھے اصل میں کوئی یاد ہی نہیں ہے اپنا لکھا ہوا ایسا. جی کوئی 2-3 اشعار جو آپ کو آتے ہوں یا جس طرح آپ مناسب سمجھیں. مجھے دوسرے شاعروں کے ہزاروں اشعار آتے ہیں، اپنے یاد نہیں آتے. چلے میں خود آغاز کر دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نہ
نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اب چاہوں گا کہ قونصل جنرل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو نمائندہ خصوصی ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس وطن عزیز کا جو جشن آزادی آج ہم منا رہے ہیں۔ یہ شکران نعمت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا جو نعمت ہے، جو آزادی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو غلامی کے اندر جو ہے مبتلا ہیں، جو غلامی کے اندر شب و روز گزار رہے ہیں، تو ان سے آزادی کا مطلب جو ہے، آزادی کی اہمیت ان سے پوچھی جا سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے اپنا محبتوں بھرا پیغام جو ہے وہ عوام الناس کو دیجئے کہ اب آئے یہ جو موجودہ دن ہے، یہ آج کا دن ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اور آزادی کی جو نعمت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ عرفان، آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن کرایا اپنے پروگرام کا، اور آپ کے انٹرو میں آپ نے کچھ اسلامی ممالک کے بارے میں ذکر کیا تھا جن کے حالات جو ہیں کافی اچھے حالات نہیں ہیں، اور وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ان کی اسٹرگل مختلف لیولز پر ہے، سیاسی لحاظ سے اور مختلف لحاظ سے۔ اور دور کیا جانا، آپ ہمارے جو بھائی کشمیری بھائی ہیں انڈین آکوپائڈ سائٹ پہ، ان کے حالات آپ دیکھ لیجئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آزادی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی بہت کافی ہے بے شک کہ وہ کب سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج ہم اپنا 69واں وہ سالگرہ ہم منا رہے ہیں پاکستان کی، وہ ہمارے کشمیری بھائی بھی سمجھے کہ 69 سال سے 69 ایئر سے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے گھر اجڑے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے والدین نے اپنے بچے جو ہیں وہ جوان بچے کھوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے، اسپیشلی میں یہ کہوں گا جو ہماری ینگ جنریشن ہے پاکستان میں بھی اور آف کورس برطانیہ میں بھی، کہ آزادی جو ہے نا یہ پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا ہے، اس کو یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے قربانی اور بہت بڑی ایفرٹ انوالو ہوتی ہے۔ اور اس میں ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو دادا پردادا یا ان سے جو ابھی تو کافی سال گزر چکے ہیں، ان کی بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو آزادی حاصل کرنا ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو آزادی کو مینٹین کرنا اس سے بھی بڑی اسٹرگل ہوتی ہے۔ اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی ہے، اب ہم نے اس آزادی کو صرف مینٹین ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس میں اس طرح کے حالات پیدا کرنے ہیں، اس طرح کے وہاں پہ ہم نے اکنامک، پولیٹیکل، سوشل جسٹس سسٹم اس طرح کا ہم نے لے کر کے آنا ہے کہ اس میں جو رہنے والے پاکستانی لوگ ہیں، جو عوام ہیں وہاں کے، وہ واقعی محسوس کرے کہ ہاں جی وہ آزاد ہیں۔ ایسے بھی ممالک آپ کو ملیں گے کہنے کے تو آزاد ہیں، جی ٹھیک ہے ان کا نام بھی ہے، بٹ اس کے اندر جو لوگ ہیں جو اس میں رہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا آزاد نہیں محسوس کرتے۔ سو یہ ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے، اس میں آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے وقت چلے گا تو انشاءاللہ اور زیادہ جو ہے چیزیں آگے چلیں گی۔ بٹ اگین مختصراً یہ کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو جو ہے بہت بڑی قربانی کے بعد حاصل کیا گیا ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شک جی، بڑا خوبصورت پیغام جو ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم
دوسروں کی دیکھیں، اگر اہل نظر اہل علم جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دوسروں کے حالات پہ جو ہے وہ آپ نظر رکھیں، تو پھر آپ اگر اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہتر ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر اقبال فرماتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یعنی یہ جو تقدیر کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی جو ہے غلامی کے اندر بے بسی اور مایوسی اور محرومی جو ہے شکار دکھائی دیتا ہے انسان۔ میں یہاں اس بڑا اچھا ہمارا جو ہے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان کے، ان کا باقاعدہ پیغام سے جو آفیشلی جو ہے آغاز ہو چکا ہے ہماری اس نشست کا۔ میں یہ جو 2 معصوم بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظہ صبیحہ خان اور لائبہ خان، ان سے التماس کروں گا کہ وہ لپے آتی، جو اقبال کا بڑا خوبصورت کلام ہے، اور جو احباب پاکستان کے اندر اسکولوں کے اندر چھوٹے اداروں کے اندر پڑھ کے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بچے جو ہے وہ تفریح کے اندر یا سٹارٹنگ کے اندر، آغاز کے اندر جو ہے کس طرح اس کلام کو وہ پڑھتے اور بڑے جو ہے خوبصورت انداز میں اپنی صبحوں کا آغاز کرتے، اپنی تعلیم کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز اس سے کرتے تھے۔ تو لائبہ خان اور صبیحہ خان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لپے آتی جو ہے وہ نظر کریں اس پروگرام کی۔ بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس کی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میرے پروان کی صورت یا رب، کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، کی شمع سے ہو مجھ سے محبت یا رب، میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، دمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، اللہ ہی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ ہی سے بچانا مجھ کو، جو راہ ہو اس ہے پہ چلانا مجھ کو، اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ ماشاءاللہ بہت اچھے جی، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں۔ ناظرین، اگر جو یہاں پہ برطانیہ کے اندر، یورپ بھر کے اندر رہنے والے جو بچے ہیں، ہمارے معصوم بچے ہیں، آپ اگر ان پہ توجہ دیں، ان کی جو ہے نشو و نما اسی حوالے سے اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنی کلچر، اپنی زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی کی جائے تو یہ ان کے لیے زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہے۔ ان کو انگلش کے ساتھ ساتھ اردو پر بھی اگر توجہ دی جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر زندگی کے اندر ان چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں. اپنے وطن کے ساتھ اس کے جڑے ہوئے جتنی بھی شخصیات ہیں, ہیروز ہیں, اقبال ہیں, قائد اعظم ہیں, یا دیگر جتنے بھی جد و جہد کرنے والے جد و جہد آزادی کے جو شہداء ہیں, غازی ہیں, ان کے حوالے سے ان کو ترتیب دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک مؤثر جو ہے ماحول ہم یورپ برطانیہ کے اندر بھی اجاگر کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک لازوال کامیابی ثابت ہو سکتی ہے. میں یہاں جو ہے ریکویسٹ کروں گا اپنی ڈاکٹر نگہت فاروق صاحبہ جو ہیں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو ہے اداروں کے اندر بھی ان کی خدمات شامل رہیں, اور 25-30 سال انہوں نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے, اور ماشاءاللہ یہاں بچوں کو جو ہے برطانیہ کے اندر یہ اردو کی تعلیم دیتی رہی ہیں. تو میں ان سے چاہوں گا کہ یہ آج کی جشن آزادی کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کیا جو ہے بچوں کے ساتھ کیا سلوک رواں کرنا چاہیے, یہاں جو رہنے والے, یہاں جو پرورش پانے والے بچے ہیں اپنے, ان کو کیسے ہم جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اپنی ثقافت کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہیں, اپنے ان تہوار کے ساتھ, یعنی دیگر جتنے بھی پروگرامات, سیمینار, اور یہ کونسل آفس میں بھی صبح بڑی خوبصورت ایک تقریب ہم نے دیکھی, تو بچوں کی, نوجوانوں کی جو ہے وہ کمی دکھائی دیتی ہے ہر پروگرام کے اندر, ہر نشست و برخاست کے اندر. تو کس طرح ان کو جو ہے وہ مائل کیا جا سکتا ہے, اپنے وطن کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑا جا سکتا ہے, وابستہ رکھا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس حساب سے بہت خوش قسمت ہیں. یہاں اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے, ہمیں کبھی کسی چیز سے روکا نہیں گیا. ہمیں مذہب کی آزادی ہے, اپنے سارے تہوار منانے کی آزادی ہے, اور کسی قسم کی اگر آپ دیکھا جائے اگر دوسرے ملکوں میں, تو ہم یہاں پہ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے. میں اپنا تجربہ بیان کرتی ہوں کہ میں نے اسکول میں 30 سال پڑھایا اور مجھے پوری فریڈم تھی. میں اپنے اسکول میں بچوں کو تیار کرتی تھی, ان کی یہ ٹیبلو کرانا, ان کو اپنے ملک کے بارے میں بتانا, جھنڈے بنوانا, ڈسپلے کرانا اپنے کمرے کے اندر. بچے بہت شوق سے اس میں حصہ لیتے تھے, اور ہم کیا کرتے تھے جب بھی اسمبلیز ہوتی تھیں اس میں سب بچوں کو تیار کر کے چھوٹے چھوٹے ٹیبلو کرنا, ڈرامہ کرنا. اس سے باقی بچے بھی آتے تھے میرے پاس کہ مس ہم نے بھی اردو پڑھنی ہے, کیونکہ اردو اتنی زیادہ پاپولر ہو گئی تھی ہمارے اسکول میں کہ جب میں نے شروع کیا تو اونلی 60 اسٹوڈنٹس تھے آل ٹوگیدر, سب جماعتوں میں, یہ 7 سے لے کے A لیول تک. اور ودن 3-4 سال کے اندر ہم 3 ٹیچر فل ٹائم اردو پڑھاتے تھے اسکول میں. اتنی زیادہ پاپولر اردو ہو گئی تھی, اور ہم نے اپنا کلچر اس میں انٹروڈیوس کروایا, ان کو متعارف کرایا. اور وہی بچے جب میں نے شروع کیا تھا تو بچے بڑا اپنے آپ کو بڑا شائی فیل کرتے تھے جب وہ آپس میں اردو میں بات کرتے یا پنجابی میں بات کرتے. تو اس کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ دور سے آواز مجھے دیتے تھے, مسز فاروق السلام علیکم, کیا حال ہے. انہوں نے ویسے کپڑے پہننا شروع کیا, انہوں نے اردو بولنا شروع کیا. اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے کنسرٹ جو شام کو کراتے تھے, قوالی کے پروگرام میں نے کروائے وہاں پہ. اور اس طرح سے آپ بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان میں جرأت پیدا کی اور ان کو ان میں حوصلہ دیا کہ دیکھو ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں, ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا جھنڈا ہے, ہمارا اپنا پاکستان ہے, ہماری پہچان ہے, ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے ہم یہاں رہتے ہیں, لیکن ہم مطلب ہے کہ آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ ہماری ایک نشانی ہے اور ہم اس طرح رہتے ہیں. اور بہت اتنا اچھا اس کا امپیکٹ پڑا تھا کہ باقی اسکولوں کے ٹیچرز کو ہم ٹریننگ دیتے تھے, اور بہت اچھا رہا. اور اتنے پروگریس کی تھی اردو نے, اور اتنی کینڈیڈیٹس بڑے تھے, اور ہمارے رزلٹ بہت اچھے آتے تھے. A اسٹار, A لیول, سب بچے اردو پڑھتے تھے اور نظمیں یاد کرتے تھے, ڈرامے کرتے تھے. دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ چینلز انہوں نے بہت اپنا کردار ادا کیا ہے کہ جب سے یہ اردو چینلز شروع ہو گئی ہیں تو اس میں بھی اپنے پاکستان کی, اپنے ملک کی, ان میں بہت زیادہ انہوں نے اپنی شناخت کو پہچانا ہے. اور بچے آج کل کے جو بچے آج سے اگر 30 سال پہلے کے بچوں کو دیکھو تو آج کل کے بچوں کو زیادہ اویئرنیس ہے, ان کو زیادہ اپنے ملک کا پتہ ہے, اپنے کلچر کا پتہ ہے, اور وہ بڑی خوشی سے اس میں حصہ لیتے ہیں.
اور اس میں میں ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ ہمارے جتنے مدرسے ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ جو اپنے مذہب سکھاتے ہیں بچوں میں، اسلام کا جو انہوں نے پرچار کیا ہے، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسکولوں کے علاوہ ان کا بھی بہت ہاتھ ہے، اور انہوں نے اپنے گلی گلی میں ہر جگہ پہ مدرسے ہیں، اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ان میں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے بچوں کو، یہاں کے بچوں کو جو اسلام کے بارے میں اپنے ملک کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جی بہت مہربانی نگہت فاروق صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا۔ ناظرین، اسی طرح جو ہے ہمارے وطن کی جتنی بھی روایات ہیں، ثقافت ہے، کلچر ہے، زبان ہے، علم ہے، علوم دیگر جو فنون لطیفہ ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ان سے وابستہ، ان کے ساتھ جو ہے نیو جنریشن کو اگر جوڑے رکھا جائے تو یہ وطن پرستی جو ہے، وطن سے محبت جو ہے، اس کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ میں مسز طلعت سلیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑی سی سنجیدگی کو ہم توڑیں تو آپ اپنی جو خوبصورت آپ نے غزل یا نظم لکھی ہے وطن کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی، وہ آپ پیش کر دیں اگر خوبصورت انداز میں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ غزل یا نظم تو نہیں، جی جی، لکھی ہوئی ایک شاعرانہ نثر کہہ سکتے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ جی جی۔ اور یہ پڑھنے سے پہلے یہ کہوں گی کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تشکیل میں بہت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تھے آزادی کے متوالے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنا آپ بھی قربان کیا اس کی خاطر۔ تو وہ شہداء ہیں جو کہتے ہیں صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ تو جیسے آج ہم یوم آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، جب بھی کو خوشی مناتے ہیں ہم ان شہداء کو نہیں بھولتے، ان کا دکھ ہمارے دل میں ضرور پیدا ہوتا ہے اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے انہی تاثرات کے اظہار کے لیے یہ لکھا ہے۔ ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں وہ عجیب لوگ، وہ قافلے جو نہ مڑ سکے نہ ٹھہر سکے، جو چمن سجا کے چلے گئے، جو وطن بنا کے چلے گئے۔ ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں، ہاں ہمیں یاد ہیں وہ سب، اپنے شہید، اپنے غازی، وطن عزیز کی مٹی کے ذروں میں جن کے مقدس لہو کی باس رچی ہے، اس کی آزاد فضاؤں میں جن کی مہک بسی ہے۔ اس مہکتے لہکتے گلشن کی خاطر ہر سو بچھے آلام و مصائب کے کانٹوں کی چبھن رگے جاں میں اتارتے، اندیکھی سونی دھرتی پہ قدم قدم پھول کھلانے کو لمحہ لمحہ خون جگر ٹپکاتے جانبازوں کی قربانیاں، جولانیاں، جاں فشانیاں ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں۔ یہ ہمارے گھر، یہ کھیت کھلیان، یہ باغات، یہ درسگاہیں، یہ دفاتر، یہ کارخانے، ان کی بنیادوں میں ان کے جواں سینوں کا لہو رچا ہے۔ وہ جذبہ حریت اور شوق شہادت کی آنچ میں پلنے والے جذبوں کے علمبردار، وہ جانثار ہمیں یاد ہیں، ہمیں یاد ہیں۔ اپنی آزاد مملکت کی چاہ میں تن من دھن نچھاور کر دینے والوں، آزادی کی نیلم پری سے وابستہ خوابوں کو پاک وطن کے ماتھے کا جھومر بنا کر اپنے رنگا رنگ خوابوں سے دستکش ہو جانے والوں، اپنے رستے بستے گھروں، شاد و آباد گھرانوں کو پیچھے چھوڑ کر آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے اپنا آپ مٹا دینے والوں، اپنے البیلے سپنوں کو بھلا کر آزاد سرزمین کے خواب بنتے بنتے آلام و مصائب کی آندھیوں، مخالفت کے طوفانوں، وحشت و بربریت کے سیلابوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانے والوں، تمہارے خون جگر سے سینچا ہوا اس گلشن پاک کا پتا پتا، بوٹا بوٹا گواہ ہے۔ اسے بہاروں سے ہمکنار کرنے کی خاطر تم نے اپنی زندگی کی بہاریں قربان کر دیں۔ اس کے باسیوں کی راہوں کے کانٹے چنتے چنتے تم کتنے زخموں سے چور چور، لہو میں تر بتر،
اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بہا کر اس کے آرزوں کی سرخی کی نظر کر گئے۔ اے شمع آزادی کے پروانوں، ہمارے مایہ ناز شہیدوں، جانباز غازیوں، تم اس پاک سرزمین پر آباد ہر کسی کی آنکھ کا تارا ہو۔ ہم قلب و روح کی تمام گہرائیوں سے تمہاری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو زاہد فخری نے کہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ بے گھری کیا ہے جن کا اپنا وطن نہیں ہوتا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا وطن ہے۔ اپنا وطن ہونا یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، نوازش ہے، اس کا ایک تحفہ ہے، انعام ہے اور بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ اب برا بھلا وقت تو آتا ہی ہے قوموں پر، ملکوں پر، لیکن اس سے بددل ہونا اور یہ کہنا کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اس کی نسبت یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا وطن تو ہے۔ بے شک۔ وہ کہتے ہیں جس طرح کی بھی ہیں دیواریں یہ در جیسا بھی ہے، سر چھپانے کو میسر تو ہے گھر جیسا بھی ہے۔ تو پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارے سروں کی چھت ہے، ہمارا سائبان ہے۔ ہم آج یہاں جو کچھ ہیں، بچوں نوجوانوں کو چھوڑ کر ہم جو کچھ ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان ہم سے ہے، ہم پاکستان سے ہیں، اور اللہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، خوشحال رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنے وطن کی نیک نامی، خوشحالی، سلامتی، ترقی کے لیے وہ کرتے رہیں۔ بے شک جی، بے شک، ماشاءاللہ۔ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں، یہ تیری روح تیرے جسم سے عبارت ہے۔ یہ وطن جو ہے اس سے محبت جو ہے، یہ جذبہ انسان کے روح کے اندر، انسان کی جان کے اندر، رگ و پے کے اندر اور ایمان کے اندر شامل ہے، اور جس انسان کو وطن سے محبت نہیں ہوتی وہ کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، وطن سے محبت ہونا، وابستگی ہونا، اس کے ہر جو ہے گوشے کو یاد رکھنا، اس کے ساتھ وابستہ رہنا۔ جس طرح اقبال فرماتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رشتہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو یہی وطن ہے جس نے ہمیں شناخت دی، پہچان دی، ایک نام دیا۔ تو آنے والے وقت میں اگر برے جو لمحات ہیں، جو مصائب ہیں، جو الم ہیں، جو رنج ہیں، جو رنجشیں ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر برے وقت نہیں رہے تو اچھے بھی انشاءاللہ آنے کی امید رکھنی چاہیے۔ اسی امید پہ جو ہے دنیا قائم ہے، اور نا امیدی ویسے بھی جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلیمی ادارے کے ساتھ وابستہ رہے، اور ان کی بھی بڑی محبت ہے، وابستگی ہے اپنے وطن کے ساتھ۔ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، یہ ظاہر ہے یہ اپنے وطن سے جو دوری ہے، جو یہاں پہ دیار غیر کے اندر رہتے ہوئے اپنے وطن کی یاد تازہ کرتے ہیں، اپنے اپنوں کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور پھر وہ حالات کہ جن کٹھن حالات سے یہ وطن ہمیں ملا اور اللہ رب العزت نے اسے وجود بخشا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے آج اس کا کسی نہ کسی، چاہے پازیٹیو نیگیٹو کسی بھی نہج پہ لوگ اسے برا کہیں بھلا کہیں، ہمارا یہ وطن ہے۔ یہاں آپ سے پہلے میں ایک مختصر سا ناظرین وقفہ لوں گا۔ یہ ہمارا جشن آزادی کا جو پروگرام ہے، یہ جو خوبصورت نشست ہے، جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔